مکہ میں استفزاز رسول اللہ کے خلاف کس نے کیا؟ قریش نے۔ قریش میں بنو امیہ سب سے سرکردہ تھے، رسول اللہ کی دشمنی میں پیش تھے۔ رسول اللہ کے خلاف جتنی جنگیں ہوئیں مشرکین مکہ نے لڑیں، سب کی سربراہی ابو سفیان نے کی، معاویہ کے باپ نے کی، اور ان جنگوں میں انہوں نے استفزاز کا حربہ بھی رکھا ہوا تھا، ناکام ہو کے پھر جنگوں کی طرف آئے، ان جنگوں میں پیش تھے۔ پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات کی ہے کہ بنو امیہ ایک مقتدر قبیلہ تھا مکہ کے اندر اسلام سے پہلے۔ اسلام کے ظہور نے بنو امیہ کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ یہ اقتدار حاکم قبیلہ تھا، یہ حاکمیت سے گر کے ایک قبیلے کی سطح، ایک معمولی قبیلے کی سطح پر آ گیا، اور پھر اس معمولی قبیلے سے بھی گر کے ایک مجرم بن گیا۔ پھر اس مجرمیت سے یہ آگے بڑھ کر طلقاء میں سے بنے۔ طلقاء یعنی وہ مجرمین جن کی سزائیں معاف ہو گئی ہیں، عام معافی ان کو مل گئی، بنو امیہ کو فتح مکہ کے موقع پر۔ یہی جو طلقاء تھے، جن کی مجرم تھے، سزائیں معاف ہوئیں، انہوں نے اپنی روش جاری رکھی، اور یہاں سے یہ قبیلے کے بجائے فتح مکہ کے بعد یہ حزب بن گئے، جماعت بن گئے، ایک سیاسی جماعت بن گئے، اپوزیشن سیاسی جماعت بنے رسول اللہ کے مقابلے میں۔ رسول اللہ کے عہد میں انہوں نے بہت کوشش کی کہ اندر گھسیں۔ پہلے یہ ماجرا میں پڑھ چکا ہوں، اہل سنت کی کتب کے اندر موجود ہے کہ معاویہ کو کاتب وحی ابو سفیان نے کیسے بنایا۔ ابو سفیان نے شکوہ کیا رسول اللہ کے پاس آ کر کہ آپ کے صحابہ، اور وہ صحابہ کون سے تھے؟ ان میں ایک خلیفہ اول تھے، خلیفہ اول اور خلیفہ دوم ابو سفیان سے نفرت کرتے تھے، اتنی نفرت کہ ابو سفیان کو سلام نہیں کہتے تھے، اور ابو سفیان کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، اور انہی کی شکایت ابو سفیان نے رسول اللہ سے کی کہ یہ آپ کے صحابی ہیں، ساتھی ہیں، اور یہ میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، مجھ سے نفرت کرتے ہیں، بلکہ لوگوں کو بھی میرے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ فلاں جا رہا ہے، یہ مجرم جا رہا ہے، اس نے یہ رسول اللہ کے ساتھ کیا تھا۔ اور آ کر رویا اور آ کر کہا کہ مجھے اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ اپنے ساتھیوں کو روکیں کہ مجھے اس طرح سے پریشان نہ کریں۔ حضور نے ان کو تذکر دیا کہ نہ کرو، اس کو تکلیف نہ دو، اس سے بات چیت کیا کرو، اس سے بولا کرو، علیک سلیک کیا کرو۔ اس کی فریاد سننے کے بعد کہا، رسول اللہ کو پہلے سے علم تھا کہ صحابہ اس سے نفرت کرتے ہیں، اس سے ابو سفیان سے، اور اس نفرت آمیز سلوک بھی اس سے کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ کے پاس آ کے اس نے شکایت کی، حضور نے منع کیا کہ نہ کیا کرو اس کے ساتھ ایسے۔ خوب اس کے بعد پھر یہ کہنے لگا کہ میرا بیٹا ہے، پڑھا لکھا ہے، اور اس ظاہر لوگ ہم سے نفرت آمیز سلوک کرتے ہیں، نہ اس کا کوئی روزگار ہے، نہ کاروبار ہے۔ اب اس کی پلاننگ تھی پیچھے کہ اگر یہ آپ کے صحابہ ویسے احترام نہیں کریں گے ہمارا، ہمیں قبول نہیں کریں گے جب تک آپ اپنے قریب ہمیں نہیں بٹھائیں گے، تھوڑا سا آپ کے پاس اگر ہمارا آنا جانا شروع ہو جائے تو لحاظ آپ کا کر کے پھر شاید میرے ساتھ یہ نفرت آمیز سلوک ختم کر دیں، تو تھوڑا مجھے آپ موقع دیں، آپ کے قریب اٹھنا بیٹھنا میرا آنا جانا شروع ہو جائے۔ تو حضور نے کہا کہ آتے جاتے رہو اس میں۔ کہا نہیں، باقاعدہ طور پر، رسمی طور پر میرا آنا جانا بنے۔ اور آنا جانا کیا بنے؟ کہا میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، آنکھیں بھی نہیں ہیں، تو یہ میرا بیٹا ہے، پڑھا لکھا ہے، اس کو اگر اپنے دفتر میں منشی رکھ لیں آپ تو یہ کام بھی کرے گا، اور اس بہانے سے ہمیں ذرا رسول اللہ کی قربت بھی نصیب ہو جائے گی، اور یہ جو صحابہ کا رویہ ہے یہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ یہ اس نے تجویز پیش کی، اور آپ اس کو رکھ لیں۔ یہ وہاں سے کاتب وحی ہو گیا باپ کی اس تدبیر کے ذریعے سے۔ لکھنے پڑھنے کا کام وہاں کیا تھا؟ رسول اللہ کے پاس ہو تو تھوڑا ہی کوئی یہاں آفس تھا، جیسے آج کل سیکریٹریٹ بنا ہوا تھا، تو رسول اللہ کا کام ہی ایسا تھا لکھنے پڑھنے کا، اتنا اس میں
سروکار ہی نہیں تھا، سارا عمل تھا، پریکٹیکل تھا، لفاظی نہیں تھی، اس میں کاغذ بازی نہیں تھی. باہر کیفے ان کو گھسنا تھا، اندر جگہ بنانی تھی، نفوذ کرنا تھا اندر، تھوڑا رویے لوگوں کے اپنے ساتھ بدلنے تھے، اور وہ بدل کے پھر آہستہ آہستہ یہ چلتے رہے. اور ان کی دلچسپ داستان ہے. آج بھی آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، تشیع کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ بنو امیہ کی سیاست، بنو امیہ کا روش، بنو امیہ کے انداز ہی آج تک جاری ہیں. تو بنو امیہ کو سمجھو گے تو آپ اپنا دفاع کر سکو گے. اگر ان کی تدبیریں، ان کی پلاننگ، ان کے منصوبے آپ کو پتہ ہی نہ ہو کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کس طرح وار کرتے ہیں، تو ان کا شکار ہوتے جاؤ گے، جس طرح ہوتے رہے ہیں. تاریخ بھر میں مسلمان ان کی سازشوں کا شکار ہوتے رہے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں. انہوں نے نفوذ کیا، ایک سیاسی جماعت بنے، اقتدار کا حصول ان کا مطمع نظر تھا کہ ہم نے اسلام کے خلاف پہلے جنگ لڑی، اب اسلام کے ذریعے غلبہ پائیں گے، اسلام کے نام پر غلبہ پائیں گے. اور یہ کامیاب تدبیر کی انہوں نے. گھسے، پھر خلفاء کے عہد میں تھوڑا اور آگے بڑھے. خلیفہ اول کے زمانے میں تھوڑا سا ماحول تنگ تھا ان کے لیے، خلیفہ دوم کے زمانے میں تھوڑا بہتر انہوں نے اپنی پوزیشن بنا لی. خلیفہ سوم کے زمانے میں بالکل ہی آگے، چونکہ خلیفہ سوم خود انہی میں سے تھے، اسی خاندان سے تھے، بنو امیہ سے تھے. اور ان کے دفتر کے جتنے امور تھے، مروان اور دوسرے لوگ، ان کے داماد بھی وہ سارے انہی میں سے تھے. ان کے دور میں وہی جو مولانا مودودی نے وضاحت کی ہے وہ یہی تھی کہ ان کے دور میں تو ان کو گویا چاندی ہو گئی، وارے نیارے ہو گئے، اور یہ گھوسائے اندر. پوری جماعت ساری پورے وجود کے ساتھ اندر سرایت کر گئی، اور کلیدی پوسٹیں انہوں نے لے لیں. قدم جمال یہ مضبوط ہو گئے. اور شام سے ان کا اسلام سے پہلے کا تعلق تھا، یہ آپ ذہن میں رکھیے. بنو امیہ کا شام میں اثر رسوخ اسلام سے پہلے کا تھا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجدنی جب مکہ پر بنو ہاشم کا تسلط تھا، بنو ہاشم سردار و رئیس قبیلہ تھا، جب تمام مکہ کا سب سے طاقتور قبیلہ حضرت عبد المطلب کے عہد تک بنو ہاشم تھے. اس عہد میں بنو امیہ کے لیے مکہ میں رہنا ناممکن ہو گیا. یہ خود ساختہ جلاوطنی اختیار کر کے بنو امیہ کے بڑے بڑے اکابرین یہ شام چلے گئے تھے، خود ہی ہجرت کر کے، کہ مکہ میں ہماری وہ عزت نہیں ہے، مکہ میں یہ ہمیں سر نہیں اٹھانے دیتے، مکہ میں یہ چلے گئے شامیوں کے ساتھ جا کے. شام میں عیسائی بھی تھے، شام میں یہودی بھی تھے، شام میں ایک ملا جلا طبقہ تھا، ایک ملٹی ثقافت تھی شام کے اندر. اس زمانے سے انہوں نے شام کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے تھے. ابھی رسول اللہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور بنو امیہ کا اثر رسوخ شام میں تھا. پھر اس دوران انہوں نے شامیوں کے ساتھ حضرت عبد المطلب ان کو واپس لائے. ان کا جو روٹھا ہوا سردار تھا شام میں چلا گیا تھا، حضرت عبد المطلب نے کہا کہ حضرت عبد المطلب بہت ہی کریم النفس انسان تھے، کریم العرب کہا جاتا تھا ان کو. یہ عربی اصطلاح میں، عربی ثقافت میں سب سے بڑا اعزاز ہے، اس سے اوپر کوئی اور مقام نہیں ہے. کریم عرب سے اوپر کوئی اور مقام نہیں ہوتا. یہ آخری عروج ہوتا ہے کسی شخص کا اجتماعی سماجی لحاظ سے. حضرت عبد المطلب کریم عرب سمجھے جاتے تھے. ان کی اعلیٰ ظرفی، ان کی بزرگواری، ان کی کرم کا یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ حریف، یہ دشمن ان کو شام سے واپس لے کر آئے کہ مکہ تمہارا اپنا، تمہارے آباء و اجداد کا دیار ہے، وطن ہے، تم وہاں کیوں چلے گئے ہو، ادھر آؤ، واپس آؤ. پھر یہ وہاں سے واپس لے کر آئے، ان کو خود لے کر آئے اور دوبارہ آباد کیا حضرت عبد المطلب نے ان کو. اس وقت سے شام میں ان کا اثر رسوخ تھا. جو ہی انہیں موقع ملا خلیفہ دوم کے زمانے میں نفوذ کا، سیاسی
منشی کے طور پر دفتر میں داخل ہونے والا اب یہ ایک ریاست کا، صوبے کا وزیر اعلیٰ، گورنر، والی بنا دیا گیا خلیفہ دوم کے زمانے میں، اور پھر اس کو آگے جاری رکھا گیا۔ خلیفہ سوم میں وہ اقتدار اس کا جاری رکھا گیا۔ انہوں نے چنا ہوا تھا پہلے ہی علاقہ، ان کی ایما پر، ان کی خواہش پر ان کو شام دیا گیا ہے۔ جیسے آج پاکستان مخالف اگر کوئی شخص کہے جی کہ مجھے علاقہ دو، ایسا پاکستان دشمن کوئی شخص ہو اور حکومت میں آ جائے، گھس آئے، کہ آتے رہتے ہیں یہاں پاکستان میں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پاکستان دشمن آسانی سے پاکستانی سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں، اور یہ مانگیں کہ مجھے فلاں علاقہ دے دو، تو کون سا علاقہ پسند کریں گے کہ مجھے کس علاقے کی کمان دے دو، کس علاقے کا زمام مجھے دے دو؟ وہی جو پہلے سے انہوں نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، آمادہ رکھا ہوا ہے۔ یا اگر ان کو کہے مجھے سفیر لگا دو، تو کہاں لگاؤ؟ اسی دشمن ملک کے اندر سفیر لگاؤ جہاں سے ہمارے پہلے سے ڈانڈے ملتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے تجویز پیش کی کہ ہمیں وہاں وہ ریاست ہمیں دے دی جائے، اور انہیں دے دی گئی۔ بعد میں اس پر پشیمانی بھی ظاہر کی گئی۔ خلیفہ دوم نے بارہا اس بات پر یہ اظہار کیا کہ یہ غلطی ہو گئی، یہ نہیں دینا چاہیے تھی ان کو، چونکہ رسول اللہ روک کر گئے تھے کہ طلقاء کو کوئی اہم منصب نہیں دینا، اور رسول اللہ علامت بتا گئے تھے کہ یہ آئیں گے تمہارے اقتدار نشین ہو جائیں گے، جس دن اقتدار کی کرسی پہ دیکھو ان کا پیٹ پھاڑ دینا۔ خبردار کر کے گئے تھے رسول اللہ، ساری علامتیں بتا کے گئے تھے، اور جب وہ علامتیں ظاہر ہوئیں تو پھر انہیں احساس ہوا کہ یہ تو غلطی ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، یہ نہیں دینا چاہیے تھا ان کو۔ لیکن خلیفہ سوم کے زمانے میں وہ احساس بھی ختم ہو گیا، اور مکمل طور پر پوری مملکت بنو امیہ کے اختیار میں عملاً چلی گئی، چونکہ مروان خلیفہ کے ایک قسم کے دفتر کے وزیر اعظم کی حیثیت رکھتے تھے۔ مین شخص جس کے پاس اختیارات تھے سیاسی، عزل و نصب جس کے اختیار میں تھا، وہ مروان ابن حکم تھا، اور اس نے پوری مملکت بنو امیہ میں تقسیم کر دی۔ انصار جتنی بھی تھے، ایک کام جو انہوں نے کیا، رسول اللہ کے جو ساتھی تھے انصار، مدینہ کے رہنے والے، اوس و خزرج قبائل سے تعلق رکھنے والے، خلیفہ دوم کے زمانے میں انہیں بہت ساری جگہوں پر حکومت دی گئی، اتنی نہیں دی گئی جتنی انہوں نے خود چاہا بھی تھا اور ان کا حق بھی تھا، لیکن کچھ ان کو پوسٹیں دی گئیں خلیفہ سوم کے زمانے میں، وہ ساری ان سے واپس لے کر ان کی جگہ بنو امیہ کو بٹھا دیا گیا۔ علی علیہ السلام جو پہلا کام کیا آ کر اپنے دور اقتدار میں، یہ جتنی تقرریاں تھیں ساری کالعدم قرار دیں۔ جس پوسٹ پہ بنو امیہ تھے، امیر المومنین نے انہیں ہٹا کر ان کی جگہ انصار کو واپس انہی پوسٹوں پہ لگایا، جن میں سے قیس بن سعد جیسی شخصیات بہت معروف ہیں کہ امیر المومنین نے انصار کو دوبارہ بحال کیا، ان پوسٹوں کے اوپر مختلف ریاستوں کے والی بنائے، مختلف شعبوں میں، فوج میں، اور ادھر ادھر انصار کو بحال کیا، جو انصار بالکل سسٹم سے باہر پھینک دیے گئے تھے۔ انصار الاسلام، انصار الرسول، کہ جن کے رہین منت ہے یہ سارا سسٹم، آج امت، وہ اگر رسول اللہ کی میزبانی نہ کرتے، وہ ساتھ نہ دیتے، وہ قربانیاں نہ دیتے، تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ انہوں نے سب کچھ کیا، اپنا مال منال دیا، اپنی جانیں دیں، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ سیاسی طور پر ان کے ساتھ ایسا عمل کیا گیا جس سے ان کو بہت دکھ ہوا۔ امیر المومنین نے آ کے مرہم رکھی، مداوع کیا ان کا، اور انصار کو دوبارہ بحال کیا اپنی سیاسی پوسٹوں کے اوپر۔